السلام علیکم ناظرین، بھاگ دوڑ کی دنیا میں راہ حق آپ کے لیے طویل ویڈیو کو مختصر پیش کرتا ہے۔ خوش آمدید راہ حق میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چمڑوں کے اوپر تھا، تو وہ چمڑے سے بنے ہوئے جو کتابیں تھیں اس پہ پڑھا کرتے، یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لکڑی کے اوپر، بورڈ کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، جی تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ لکڑی کے اوپر قرآن لکھا گیا، لکڑی پر نہیں، یہ بورڈ کے اوپر لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں قرآن مجید کو چمڑے سے بنی ہوئی جو کتابیں تھیں، یا چمڑے سے بنے ہوئی جو چیزیں تھیں، یا کھجور کی چھال سے بنی ہوئی جی مٹیریل ہوگا اس زمانے کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک بالکل اس طرح ہے کہ جناب وہ ضائع ہو گیا، کسی سے ادھر نکل گیا، کوئی بکری والا جو قصہ بنا دیا گیا، یہ سارا اسی چیز کے اندر۔ بھائی بکری تو تبھی کھائے گی نا کہ جب وہ چھال کے اوپر لکھا ہوگا۔ بالکل صحیح، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو قرآن کی نصوص کو مشکوک کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی نص اسی طرح سے اس کو جمع اللہ کے رسول نے کیا، امام علی علیہ السلام نے کیا، کیونکہ رسول کے جو کاتب وحی ہے وہ امام علی علیہ السلام، بالکل صحیح، کاتب وحی امام علی علیہ السلام، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ قرآن مجید کو مولا علی علیہ السلام نے جمع کیا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج اہل سنت والجماعت اور اہل تشیعوں کے پاس جو قرآن موجود ہے اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، تو مولا علی مصحف علی تو ہے ہی نہیں موجود، وہ لغت قریش کی بات ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ لغت قریش ہے، مصحف علی تو موجود ہی نہیں ہے نا۔ نہیں، یہ مصحف علی یہی ہے، یہی ہے جو مصحف عثمانی ہے، یہی مصحف رسول ہے، یہی مصحف خدا ہے، یہی قرآن ہے، یہی اس کو آپ یوں کہ مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں، مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے لغت قریش پہ اس کو جمع کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری لغات کے اندر تھا، اور ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، ان کا فیصلہ تو اور جو قرآن کو اور جو قرآن کے جو بقیہ صحیفوں کو جلوایا تھا وہ بھی صحیح تھا، نہیں، تاکہ جو انہوں نے حکمت کے تحت کیا ہو، یا صحیفوں کو، قرآن کی صحیفوں کو تو نہیں جلایا تھا، جو نہیں، جو قرات میں کیونکہ اختلاف ہو گیا تھا، ہاں قرآن کی قرات میں اختلاف ہو گیا تھا، اور یہ بات انہیں حذیفہ ابن یمان نے بتائی تھی جب وہ آرمینیا کی اس میں گئے تھے، یہ پوری روایت موجود ہے بخاری کا، بالکل ان مصائب کو، اور اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو شورش کرنے والے ہیں ان کا بڑا اعتراض بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک یہ کام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو بنو امیہ کے لوگ ہیں ان کو گورنر وغیرہ، جی، تو یہ اعتراض تھا۔ تو بہرحال قرآن کا جامع جو ہے وہ خود اللہ رب العزت نے اس کو جمع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایفرٹ، یہ جو دیگر اصحاب تھے، نہیں، ان کی ایفرٹس میں اس موضوع کے اوپر آؤں گا نا کہ جب میں قرآن میں یہ آیت نہیں پاؤں گا، جب قرآن کی آیت ہے تو مجھے روایت پر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کو تو کتابی شکل میں حضرت عثمان کے دور میں کیا نا، حضرت عثمان نے تو اس کو قریش کی لغت کے اوپر کیا، یعنی اس کے اندر جو پہلے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، نازل قریش کی زبان میں، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی قباحت، کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل، اور مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچایا حضرت عثمان نے، بالکل بالکل یہ چیز ہے، حضرت عثمان کی کاوش یہ جو ہے، بالکل ہے، بالکل۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ سنن البیہقی میں ایک روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر جو عثمان نے اقدام کیا ہے، اگر میرے دور میں بھی قرآن اسی طرح میں کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرتا قریش کی عربی لغت کے اندر، تو میں بھی جو دیگر مصائف ہیں جس کی ایسے اختلاف پیدا ہو رہا ہے میں جلا دیتا، ایسا حضرت عثمان نے جلائے۔ یہ روایت بہقی میں موجود ہے، اور امام بہقی یہ روایت لائے۔ میں اس روایت کو درست نہیں مانتا ہوں۔ اچھا، یہ روایت میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ریفرنس کے طور پہ، آپ چیک کر لیجیے گا، موجود ہوگی، اولا تو اس کی ضرورت نہیں ہے، امام بہقی لائے، امام علی علیہ السلام وہ مصاحف کو اس طرح کا، نہیں، امام علی علیہ السلام کا تو اکتفا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام یہ باتیں کریں گے، یا امام کی طرف سے بات منسوب، یہ کسی نے منسوب کر دی ہوگی امام کی جانب اس طرح سے۔ امام علی علیہ السلام وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ قرآن سے جدا نہیں ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ اس طرح کی بات کرنا، امام علی علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں اضافہ کی گئی ہیں، امام کی جانب منسوب کی گئی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ہم اس کو جمع کرنے والے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، اب ہم صرف تاریخ کی روایات کو دیکھ کر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم کسی کے جو کارنامے ہیں اس کو قبول کر لیں گے، لیکن جو قرآن کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، ڈاؤٹس ہیں، میں قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو نہیں مانوں۔ اچھا، جو قرآن کے مقابلے میں قرآن کو مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا قرآن مجید کی کسی آیت کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہ کوئی قبول نہیں ہے، چاہے کسی بھی زمانے کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کی جامعیت کے قائل ہیں، اور جو لوگ یا جو اسکالرز
تحریف قرآن کے قائل بالکل ہیں. تحریف قرآن کفر ہے بھائی, کفر ہے. اس سے بڑا کفر کوئی ہے نہیں. تو تحریف قرآن کفریہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے, قرآن کے اندر ادنا درجے کی بھی قرآن کے اندر تحریف ماننا کفر ہے, اسلام سے خارج ہوتا ہے انسان. ایک روایت ملتی ہے نا, بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے, تفسیر در منصور. بھائی کوئی بھی کتاب ہو اس کے اندر لکھا ہے کہ آیت میں حضرت علی کا نام تھا. نہیں, جنید بھائی قرآن کی آیت کے حضرت علی کا نام تھا. قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی اللہ یاری صاحب تو پیش کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں تحریف قرآن ہوا ہے, نقصان قرآن ہوا ہے, صحیح پیش کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت کے مقابلے میں کسی بات کا اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آپ جمع قرآنہ کہہ رہے ہیں, یہ تو ذکر کا ہے, اس سے مراد ذکر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. نہیں, استغفر اللہ. آپ قرآن کو جامع مانتے ہیں. اہل تشیع بھی قائل نہیں. حسن اللہ یاری صاحب تو ہیں, وہ تو شیعہ کہتے ہیں قرآن کو مکمل مانتے ہیں. میں نے ان کے جید علماء سے پوچھا, ٹھیک ہے, قرآن کو معتبر بس بالکل صحیح, اسی بالکل. قرآن کو پڑھتے ہیں, اسی قرآن کی عبادت کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب آپ سے. بخاری و مسلم کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اصحاب کی کمیٹی بنائی تھی, جی, ان 6 اصحاب کی کمیٹی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کو خلیفہ نہ بنانا, ان سے مشورہ لے لینا. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اگلے دن فجر کی نماز میں جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا اور حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنایا. اس وقت ایک تقریر تھی جو ہمیں بخاری مسلم میں ملتی ہے, عبد الرحمن ابن عوف کی. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی سے مخاطب ہو کے کہ ہم نے علی کے مقابلے میں عثمان کو مقدم جانا, اور اے علی آپ کو اس معاملے میں ناراض ہونے کی یا گلہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان الفاظوں سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی چاہت یا خواہش رکھتے تھے. کیا آپ عبد الرحمن ابن عوف کی جو یہ روایت بخاری مسلم میں آتی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں روایت صحیح ہے؟ دیکھیں, اس سے ریفلیکشن یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امام کی چاہت تھی, خواہش تھی. امام کی چاہت کا, امام کا دعویٰ ہے. اب چاہت کی بات کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کا شروع سے موقف یہ ہے, قدیر خم سے جس طرح ثابت ہوتا ہے, امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ٹھیک, اس پہ استبداد ہوا ہے. ٹھیک, کوئی بھی زمانہ ہو, امام علی علیہ السلام کا یہ حق ہے. ہاں, اس پہ امام علی علیہ السلام نے مصلحت کے تحت اس جگہ کو دیکھ کر, اس واقعات کو دیکھ کر, اس حوالے سے امت کی جو اجتماعی صورتحال ہے اس پہ ایک توقف کیا, لیکن امام کا یہ حق ہے. اچھا, امام علیہ السلام نے کبھی انکار نہیں کیا. اچھا, اہل سنت کا جو ایک اور اس قریش کا عموماً مزاج یہ تھا کہ قریش کے لوگ قبول نہیں کرتے امام علیہ السلام. قریش امام علی علیہ السلام, کیونکہ قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کی پوری بیوروکریسی کو امام علی علیہ السلام نے بدر اور احد کے اندر ختم کیا اور جنگ کے اندر بالکل صحیح, بالکل کیا, ان کا خاتمہ کیا. تو وہ ان کے اندر ایک چیز امام علی علیہ السلام کے حوالے سے موجود تھی, یعنی صفین رسول کے وصال کے بعد بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک, وہ ہو جاتی, وہ قریش کے لوگ کرتے. لیکن امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر جو حکمت سے کام لیا ہے, اگر امام اس وقت اس صفین والا موقف اپناتے نا تو یہ اسلام اس حالت کے اندر پھر ہمارے سامنے نہ بچتا. لیکن امام نے اس موقع پر جو حکمت سے کام لیا, کیونکہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیں حکمت سے وہ نہیں کہتا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ٹھیک, حکمت اور موعظہ حسنہ سے لوگوں کو آپ دین کی جانب بلائیں. تو وہ امام علی علیہ السلام نے اس سے کام لیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جائز کام سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مصلحت کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی اہم آپ سے میں نقطہ نظر کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام, آپ نے کہا کہ دعوے دار تھے, ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی, اسلام کا تیسرا خلیفہ ہونا چاہیے تھا, اور میرے خیال سے آپ کے ہی پروگرام کے اندر پہلے خلیفہ ہونا چاہیے, پہلے ہونا چاہیے تھا. چلے, ابھی تو یہاں پہ تیسرے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا. میں آپ سے سوال ہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی کے اپنا دور خلافت آتا ہے 4تھے نمبر پر, تو حضرت علی خلافت لینے سے انیشلی انکار کر دیتے ہیں. وہ تو باقاعدہ طور پر امام حسن علیہ السلام کی سفارش پر مولا علی علیہ السلام
جو ہیں خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں، حالانکہ حضرت زبیر کو کہا گیا، طلحہ کو کہا گیا، وہ انہوں نے ہی منع کر دیا. پھر حضرت علی نے بھی منع کر دیا تھا، حضرت علی نے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے. لیکن یہاں پر ریفلیکشن دوسرا ہے، اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنائے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت علی کی خواہش تھی. دیکھیں امام نہیں، خواہش نہیں، امام علی علیہ السلام کا دعویٰ میں تو خواہش کا لفظ ہی امام کی اس وقت تو امام علیہ السلام نے خلافت دینے سے منع کر دیا نا، جب چوتھے نمبر کی بات ہے. جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد واحد امام علی علیہ السلام ہیں ان تمام صحابہ کے اندر جن کی بیعت صحیح قرآنی اصولوں کے مطابق ہوئی، جن کی بیعت کے اوپر اجماع ہے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ اجماع حاصل نہیں ہو سکا جو امام علی علیہ السلام کی بیعت پہ ہوا ہے. حضرت ابوبکر کی بیعت پہ انصار کا پورا قبیلہ، نہیں حضرت علی کی بیعت پر تو بنو امیہ کا اختلاف موجود ہے، بنو امیہ حضرت معاویہ کا اختلاف موجود ہے، عمر ابن عاص کا خلافت کے معاملے میں بنو امیہ نہ حضرت عمر ان کو کچھ سمجھتے ہیں بنو امیہ، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح فرمان ہے مسند کے اندر روایت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں طلقاء کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے معاملے میں بالکل صحیح ہے. طلقاء کا کیا ہے؟ یہ تو رسول نے یعنی قرآن مجید نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں تو مہاجرین اور انصار گئے. ٹھیک ہے، یعنی جو فیصلے کریں گے، جو طے کریں گے حکمران کو تو مہاجرین اور انصار کریں گے نا. طلقاء کا تو اس میں کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے. اسی لیے اگر امام علی علیہ السلام کے خلاف اگر طلقاء نے انکار کیا ہے تو طلقاء کا وہ اختلاف کوئی وہ نہیں بنتا. مثلا اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب وہ کیبنٹ سے نکل گیا، ممبر سے. عبداللہ ابن عمر نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. نہیں، امام علی علیہ السلام کی بیعت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ہاں عبداللہ ابن عمر نے قتال نہیں کیا امام علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے صفین میں. نہیں تو ایک جو روایت آتی ہے اس میں مستدرک کے اندر موجود ہے یہ چیز. اچھا ایک روایت قتال نہیں کیا. اچھا قتال نہیں کیا. نہیں اس میں تو الفاظ آتے ہیں نا کہ ایک حدیث میں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کاش میں علی کی بیعت کر لیتا اور باغی گروہ کے خلاف قتال کرتا. کاش میں علی کا ساتھ دے کر باغی گروہ کے خلاف جنگ کرتا. اچھا وہ یہ لفظ ہے. خدا کی قسم مجھے اتنا کوئی افسوس نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ میں باغی گروہ کے خلاف علی کے ساتھ مل کر اس کے خلاف ان کی جنگ کرتا. یہ الاستیاب ابن عبد البر المجلسی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اور یہ صحیح بات ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی تھی لیکن ان کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی تھی. یہ بات اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عاص اور مغیرہ بن شعبہ، امیر معاویہ اور دیگر جو اصحاب تھے، جس میں خاص طور پر جو قاتل عمار ہیں حضرت ابو الغودیہ، یہ اور ایسے کئی اصحاب تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. یعنی جو صفین گروپ جو تھا. انصار مہاجرین کی بات کریں. جی کیا ابو الغادیہ الجوہانی انصار مہاجرین میں سے؟ وہ تو ہے نا اصحاب شجرہ میں سے. اصحاب شجرہ میں سے جی 1400 اصحاب میں سے. انصار مہاجرین. مغیرہ بن شعبہ مہاجرین و انصار میں سے کہاں ہے بھائی؟ مہاجرین و انصار کا لیکن صلح حدیبیہ میں موجود تھے. مہاجرین و انصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقون الاولون میں سے. ٹھیک. حضور نے انہی کو غدیر قوم کے. نہیں حضرت علی کی بیعت میں بھی صحابہ کا اختلاف رہا ہے. انہوں نے بیعت نہیں کی. نہیں، کس نے بیعت نہیں کی؟ یہ امیر معاویہ اور ارے بھائی میں صحابی تو تھے نا. میں طلقاء کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں انصار اور مہاجرین کی بات کر. مہاجرین اچھا ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی نہیں تھا. اس میں تو کوئی بھی نہیں. جیسے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی ہوئی ایسی حضرت علی کی ہوئی. اس سے زیادہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ریشو زیادہ ہے. ریشو زیادہ ہے. بالکل صحیح، بہت زیادہ ریشو. بالکل سب انصار سب مہاجرین، کوئی ایک بھی اس میں اختلاف کرنے والا نہیں. میں تو یہ کہوں گا وہاں پہ سعد بن عبادہ ایسی شخصیت ہیں، یعنی وہ ایک ووٹ نکل گیا وہاں سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بالکل جزاک اللہ. میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں مفتی فضل ہمدرد صاحب کا، جنہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا اور ہم نے ان سے انتہائی ٹیکنیکل، انتہائی مشکل ترین سوالات ان کے آگے رکھے اور ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو کی. اور اس گفتگو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. اور ہمارا مقصد جو ہے وہ حق بات کو پھیلانا ہے اور حق کی تلقین کرنا ہے. یہی ہم نے قرآن اور اہل البیت سے سیکھا ہے. تو آپ کا میزبان جنید الرحمن اور مہمان خصوصی جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.